السلام علیکم، میں ہوں سمیکشا اور آج ہم بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے کہ کیا بجٹ عوام دوست رہا یا کیا ہے، اسپیشلی پینشن جو تھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جو پاکستانی عوام ہے، بیوائیں ہیں جو بیوہ ہو جاتی ہے خواتین یا جو بھی اس ریلیف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے یہ بجٹ کیسا رہا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر ایاز صاحب اور ان کی بڑی گرپ ہے فائنانس کی بیچ پہ، انہیں سے ہم بات کرنا پوچھتے ہیں کہ جی یاسر بتائیے گا۔ ہاں جی، دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا بجٹ ہے وہ ہم نے خود ڈیزائن نہیں کیا، وہ آئی ایم ایف سے جو ہے مشاورت کے بعد اور آئی ایم ایف کی چھتری تلے جو یہ بجٹ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو جب آئی ایم ایف کی چھتری تلے بجٹ ڈیزائن ہوگا تو وہ کبھی بھی عوام دوست بجٹ نہیں ہو سکتا، وہ عوام کے فائدے کے لیے عوام پر اس طرح نہیں ہو سکتا، ریلیف کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ ٹیکسز کی بھرماری ہونی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نے آئی ایم ایف سے جتنے قرض لیے ہیں، جتنے پیسے لیے ہیں، آئی ایم ایف نے وہ وصول بھی کرنے ہیں۔ تو وہ وصول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ عوام پر ٹیکس لگا دیا جائے۔ تو ٹیکس بھی ایسی چیزوں پر لگایا جائے جو عوام کی روزمرہ کی چیزیں، جیسے پیٹرول ہو گیا، جیسے ابھی بجلی ہو گئی، سولر ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں روزمرہ کی، انہیں مہنگے کر دیا جائے۔ تو ٹیکسز کی بھرمار ہے اس بجٹ میں، یہ کوئی عوام دوست بجٹ تو اسے نہیں کہا جا سکتا۔ عوام پہ بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ 1 جولائی سے پڑنے جا رہا ہے۔ اور جس طرح اسپیسیفکلی آپ نے بات کی پینشن کی، تو پینشن میں جو یہ اصلاحات کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی عوام کو بہت بڑا دھچکا ملے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو اب قبل عوام کو ظاہر ہے کہ کافی سب کو اس بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ پینشن کا کیا طریقہ کار تھا۔ جو بیوہ خاتون تھی وہ لائف ٹائم اس سے اویل کر سکتی تھی سہولت، اور اب پہلے یہ تھا کہ جو کوئی بھی سرکاری ملازم ہے وہ اگر فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جو پینشن چل رہی ہے، جو پینشن لے رہا ہے، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو بیوہ ہے اس کو وہ پینشن مل رہی ہوتی تھی جب تک وہ زندہ ہوتی تھی۔ مطلب اس کی جو شریک حیات ہے وہ جب تک زندہ ہوتی تھی وہ اس کو پینشن ملتی تھی۔ لیکن ابھی انہوں نے یہ اس میں اصلاحات کیے ہیں ایک طرح سے، اور یہ جو ہے اب یہ ختم کر دیا گیا۔ اب جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کی پینشن چل رہی ہے تو وہ صرف 10 سال تک اس بیوہ کو ملے گی، 10 سال کے بعد وہ پینشن ختم ہو جائے گی۔ اب آپ اس چیز کو سوچیں کہ جو اس ایج میں پہنچتا ہے، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے، وہ بڑے ایج میں جا کے ریٹائر ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد ہی وہ ریٹائر ہوتا ہے، وہ ریٹائر ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی جو وائف ہے وہ بھی بوڑھی ہو جائے گی، وہ بھی اس ایج میں پہنچ جائے گی جہاں اس کو ایک فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کسی کے بچے ہوں گے، کسی کے نہیں ہوں گے، کسی کے اچھے فائنینشیل سٹیج پہ ہوں گے، کسی کے نہیں ہوں گے، تو ان کو اس سٹیج پہ زیادہ ضرورت پڑتی ہے، ان کو ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، ان کو میڈیکیشن کرنی ہوتی ہے، ان کو ٹریٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں۔ اور ایسے ممالک کے جہاں پر ویسے ہی بیماریوں کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے، ہاسپٹلس کے ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہیں، تو اسی پہ وہ پینشن جو ہے وہ اس کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اسی ٹائم پہ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں ابھی۔ جی دیکھیں، اب جیسے کہ ہم نے بات جی بالکل جیسے بات ہو رہی تھی ہمارے یاسر ایاز سے، یاسر یہ بھی بتائیے گا کہ اگر جو ہمارا ملک ہے اس کے علاوہ تو کوئی ریلیف نہیں ہے خواتین کو، جو بیوہ ہو جاتی ہیں اور بزرگی کی عمر میں چلی جاتی ہیں، نہ کوئی میڈیکل کی سہولت ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی سہولت ہے، اور جو اگر اولاد ہے بھی تو ان کا سروائیول اس قسم کا ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کر پاتے، اتنے اخراجات ہمارے جیسے ملک میں افورڈ نہیں کیے جاتے۔ تو یہ ایک سمجھداری کا فیصلہ ہے، ایک واحد ریلیف تھا عوام کو۔ لیکن گورنمنٹ کی جو سوچ ہے، جو اصلاحات کر رہے ہیں اور جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں۔ گورنمنٹ کا یہی مطالبہ ہے کہ جو پینشنرز ہیں وہ ہمارے خزانے پہ بہت بڑا بوجھ اس وقت جو ہے وہ پینشنرز کا پڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ لائف ٹائم چل رہی ہوتی ہیں، ان کو پینشن مل رہے ہوتے ہیں، تو پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، ریزرو نہیں ہوتے، اور وہ بہت بڑا جو اس میں پیسہ ہے جو ہماری اس خزانے میں وہ پینشنرز کی مد میں چلا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ہر سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی فیملی ہوتی ہے، جیسے اس کی وائف ہوتی ہے، تو وہ لائف ٹائم ایک پینشن کا بوجھ جو ہے وہ ہمارے خزانے پہ، وہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پینشنرز کا جو بوجھ ہے وہ خزانے سے کم ہو۔ دوسرا وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے یہ ادارے ہیں، پی آئی اے ہو گئی، سارے ان کو بھی جلد از جلد ابھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں تاکہ وہ گورنمنٹ جو جاب جو پی ایم ہاؤس کو دی گئی ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ ابھی پی ایم ہاؤس کا وہ 78 سے 72 سے 86 کروڑ تک جو ہے وہ بڑھا دیا گیا اس کے ایکسپینڈیچر۔ تو آپ پی ایم کو چھوڑیں، جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، ان کی تنخواہوں میں 500% کا اضافہ کیا گیا۔ مطلب یہ اتنا بڑا اضافہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایک عام مزدور کی تنخواہ جو اس کو ریوائز ہی نہیں کیا گیا۔
जो कि 37,000 थी 37,000 पे ही है। और आप मुझे बताएं कहाँ पे 37,000 इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कहाँ पे वर्कर को 37,000 मिल रही है, कहीं पे 37,000 भी नहीं मिल रही। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट होता है वो 37,000 का पहले था और इस साल उसको रिवाइज ही नहीं किया गया। मतलब जरूरत ही नहीं समझी कि यार गरीब को थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, इसको कम से कम 37 से 40 ही कर लो, 3,000 ही बढ़ा दो यार, इतना ज्यादा नहीं है। उधर से चेयरमैन सेनेट और कौमी असेंबली के तनख्वाह में 500% इजाफा किया, जो 2,13,000 थी अभी वो 13 लाख समथिंग हो गई है, 21 लाख हो गई है। तो अब वो अच्छा सीन ये है कि वो लोग हैं जिनको सैलरी की जरूरत भी नहीं है, वो स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं, वो मराहत ले रहे हैं, उनके पास बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है अपनी सैलरीज की। लेकिन वहां पे इजाफे किए जा रहे हैं, कैबिनेट मेंबर्स के तनख्वाह में इजाफे किए जा रहे हैं, वज़रा की तनख्वाह में इजाफे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो गरीब आवाम है उनके लिए कोई नहीं सोच रहा। अभी जो सोलर एक चीज थी, बिजली महंगी हो रही थी, लोग सोलर पे मुंतकिल हो रहे थे, वहां पे 18% जो है वो 18% अभी सोलर पे जो है वो टैक्स लगा दिया गया। तो आप सोचें सोलर भी कितना महंगा हो जाएगा, चीजें सोलर की भी जो है वो यहाँ पे सर्जनिशी की जा रही है। ख्याल है कि अब जो गरीब यहाँ से गुर्बत मिटाओ के बजाय गरीब को मुकार यहाँ पे अब सिर्फ इस चीज की दुआ करें या ऑक्सीजन पे टैक्स नहीं लगा हुआ या ऑक्सीजन पे भी लगने चला जाएगा, क्योंकि सोलर एक ऐसी चीज थी वो आवाम खुद ही अपना प्लेट लगा के और वो बिजली बना रहे थे। अभी वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सूरज से क्यों बिजली ले रहे हो भाई, ये भी टैक्स दो। तो अभी एक ऑक्सीजन रह गया, उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। देखा हमने कि हम ये जो बजट है ये अवाम दोस्त क्या ही होना था, ये गुर्बत मकाओ की बजाय गरीब को खत्म करने का एक बजट है। इससे बहुत की जरूरत है। बस क्या कह सकते हैं, इंशाल्लाह हम अवाम के साथ हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह फिर के भी कोई अच्छा स्कीम आएगी।